بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے مضاف مضاف الیہ کی کچھ ظاہری علامتوں کو بیان کیا تھا۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ موصوف صفت کی کچھ ظاہری علامتوں کو مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے بیان کریں گے، جو آپ کو بے حد فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ نحوی ترکیب کے لیے قواعد و ضوابط کے ساتھ ساتھ نحوی تراکیب کی کچھ ظاہری علامت و اشکال کو جان کر رکھیں۔ یہ چیزیں عبارت کی نحوی ترکیب کرتے وقت آپ کو بے انتہا فائدہ دیں گی۔ موصوف صفت کی ظاہری علامتوں میں سے پہلی علامت، دو اسم ہوں، دونوں پر الف لام ہوں تو دونوں آپس میں موصوف صفت بنیں گے، بشرطے کہ دونوں مفرد ہوں یا دونوں تثنیہ ہوں یا دونوں جمع ہوں اور معنی بھی ٹھیک ہو، جیسے الرحمن الرحیم، الصراط المستقیم، النفس المطمئنہ، العرش العظیم، العروۃ الوثقی۔ موصوف صفت کی ظاہری علامتوں میں سے دوسری علامت، دو اسم ہوں، دونوں پر تنوین ہوں تو بھی یہ عام طور پر آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، بشرطے کہ وہ دونوں اسم کانا فعل ناقص کے بعد یا ان حرف مشبہ بالفعل کے بعد واقع نہ ہوں، جیسے عذاب عظیم، صراط مستقیما، اجرا عظیما، فتحا مبینا۔ اور اگر یہ دونوں اسم تنوین والے حرف مشبہ بالفعل کے بعد یا فعل ناقص کے بعد واقع ہوں تو یہ دونوں اس کی خبر کہلائیں گے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ یہ اس کا اسم ہے، غفور یہ ان کی خبر اول ہے، اور رحیم یہ ان کی خبر ثانی ہے، نہ کہ دونوں آپس میں موصوف صفت۔ اسی طرح فعل ناقص کی مثال، جیسے کان اللہ غفور الرحیم، کانا فعل ناقص ہے، اللہ یہ اس کا اسم ہے، کانا کا اسم ہے، غفوراً کانا کی خبر اول، رحیماً کانا کی خبر ثانی، نہ کہ یہ دونوں آپس میں موصوف صفت ہیں۔ موصوف صفت کی ظاہری علامتوں میں سے تیسری علامت، نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو بھی یہ عام طور پر آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اب اس پر غور کریں گے، یومن یہ اسم نکرہ ہے، اس کے بعد ترجعون فیہ الی اللہ یہ مکمل جملہ فعلیہ آیا ہے، لہٰذا یہ جملہ فعلیہ یومن کے لیے صفت بنے گا، اور یومن اسم نکرہ موصوف ہے، ترجعون فیہ الی اللہ یہ اس کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر اتقوا اللہ کے لیے مفعول، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اس مثال میں اگر ہم غور کریں گے، لا ریب فیہ اس سے پہلے یومن یہ اسم نکرہ آیا ہے اور یہ موصوف ہے، لا ریب فیہ یہ مکمل جملہ اس یومن کے لیے صفت بنے گا۔ دوسری مثال، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ، اس مثال میں ہم غور کریں گے تو کتاباً یہ اسم نکرہ ہے اور یہ موصوف ہے، اس کے بعد جو جملہ ہے نقرأہ یہ مکمل جملہ اس کے لیے صفت بنے گا۔ تیسری مثال، مررت برجل یکتب رأیت طالبا یقرأ جاء ولد یضحک۔ اس مثال میں اگر ہم غور کریں گے تو برجل یہ اسم نکرہ ہے، اس کے بعد یکتب یہ مکمل جملہ آیا ہے، اسی طرح طالبا یہ اسم نکرہ ہے، اس کے بعد یقرأ یہ مکمل جملہ آیا ہے، اسی طرح ولد یہ اسم نکرہ ہے، اس کے بعد مکمل جملہ آیا ہے، لہذا یہ تمام اسماء نکرات موصوف بنیں گے، اس کے بعد جو فعل ہے یہ مکمل جملہ اس کے لیے صفت بنے گا۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، مررت فعل بفاعل، با حرف جر، رجل مجرور ہے اور یہ موصوف ہے، یکتب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر رجل موصوف کے لیے صفت، رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر باجار کے لیے مجرور، باجار اپنے مجرور سے مل کر مررت فعل کا متعلق، مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح رأیت طالبا یقرأ، رأیت فعل بفاعل، طالبا مفعول اور یہ موصوف ہے، یقرأ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر طالبا موصوف کے لیے صفت، طالبا موصوف اپنی صفت سے مل کر رأیت فعل کے لیے مفعول، رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح آخری مثال، جاء ولد یضحک، اس کی ترکیب بھی ہو یہی ہے، جاء فعل ہے، ولد فاعل ہے اور یہ موصوف ہے، یضحک فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ولد موصوف کے لیے صفت، ولد موصوف اپنی صفت سے مل کر جاء فعل کے لیے فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ موصوف صفت کی ظاہری علامتوں میں سے چوتھی علامت، اس میں موصول سے پہلے الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی عام طور پر آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں،
جیسے واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اگر ہم اس مثال میں غور کریں گے، التی اسم موصول، اس سے پہلے النار اسم آیا ہے جو الف لام کے ساتھ ہے، لہٰذا التی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر النار موصوف کے لیے صفت، النار موصوف اپنی صفت سے مل کر اتقوا فعل کے لیے مفعول، اتقوا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ دوسری مثال رأیت الرجل الذی یصلی، اس مثال میں الذی اسم موصول ہے، اس سے پہلے الرجل جو اسم آیا ہے الف لام کے ساتھ آیا، لہٰذا الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر الرجل موصوف کے لیے صفت، الرجل موصوف اپنی صفت سے مل کر رأیت فعل کے لیے مفعول، رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تیسری مثال نجحت الامہات اللاتی ربین ابنائہن بطریقۃ صحیحۃ، اس مثال کے اندر اگر ہم غور کریں گے، اللاتی اسم موصول ہے، اس سے پہلے الامہات اسم آیا ہے جو الف لام کے ساتھ ہے، لہٰذا اللاتی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر الامہات موصوف کے لیے صفت، الامہات موصوف اپنی صفت سے مل کر نجحت فعل کے لیے فاعل، نجحت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ چوتھی مثال فاز الفریق الذی لعب المبارات، اس مثال کے اندر الذی اسم موصول ہے، اس سے پہلے الفریق اسم آیا ہے جو الف لام کے ساتھ ہے، لہٰذا الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر الفریق موصوف کے لیے صفت، الفریق موصوف اپنی صفت سے مل کر فازہ فعل کے لیے فاعل، فازہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ موصوف صفت کی ظاہری علامتوں میں سے پانچویں علامت، لفظ ابن یا ابنتن ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف بنتے ہیں، جیسے قال سالم ابن عبد اللہ، اب یہاں پر غور کریں گے، ابن یہ ما قبل یعنی سالم کے لیے صفت ہے اور ما بعد یعنی عبداللہ کے لیے مضاف، اس کی ترکیب یوں ہوگی، قال فعل ہے، سالم فاعل ہے اور یہ موصوف ہے، ابن یہ صفت ہے اور یہ مضاف ہے، عبداللہ یہ ابن کے لیے مضاف الیہ ہے، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر سالم موصوف کے لیے صفت، سالم موصوف اپنی صفت سے مل کر قال فعل کے لیے فاعل۔ موصوف صفت کی ظاہری علامتوں میں سے چھٹی علامت، ایک اسم مضاف و ضمیر کی طرف اس کے بعد اسم موصول آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اس مثال میں ہم غور کریں گے، اللاتی اسم موصول ہے، اس سے پہلے امہات ایک اسم ہے جو جس کی اضافت ہوئی ہے کم ضمیر کی طرف، لہٰذا اللاتی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر امہاتکم کے لیے صفت بنے گا، امہاتکم موصوف اپنی صفت سے مل کر الی آخرہ۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس مثال میں ہم غور کریں گے، الذی یہ اسم موصول ہے، اس سے پہلے ربکم ایک اسم آیا ہے، ربا یہ اسم ہے جس کی اضافت ضمیر کی طرف ہوئی ہے، لہٰذا الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر ربکم موصوف کے لیے صفت بنے گا، ربکم موصوف اپنی صفت سے مل کر الی آخری۔ دوسری مثال یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس مثال میں ہم غور کریں گے، التی اسم موصول ہے، اس سے پہلے نعمہ ایک لفظ آیا ہے جس کی اضافت یا کی طرف ہوئی ہے، لہٰذا التی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر نعمتی موصوف کے لیے صفت بنے گا۔ موصوف صفت کی ظاہری علامتوں میں سے ساتویں علامت، ایک اسم مضاف و ضمیر کی طرف اس کے بعد اس میں اشارہ آ جائے تو یہ بھی عام طور سے آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس مثال میں ھذا اسم اشارہ ہے، اس سے پہلے سفرنا ایک اسم ہے، سفری یا مضاف نا اسم ضمیر کی طرف، لہذا ھذا اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر سفرنا موصوف کے لیے صفت بنے گا۔ دوسری مثال فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ، اس مثال میں ھذہ اسم اشارہ، اس سے پہلے بورقکم، ورقی یہ مضاف ہے کم ضمیر کی طرف، لہذا ھذا اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر ورقکم موصوف کے لیے صفت بنے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ظاہری علامتیں قواعد کلیہ کے درجے میں نہیں ہیں، لہذا ان علامت کو رکھ کر آپ ہر جگہ یہی حکم نہیں لگا سکتے، سیاق و سباق کو دیکھ کر صحیح ترجمہ کر کے عبارت کی نحوی ترکیب کریں۔ اللہ اعلم بالصواب۔ ایک نئی بحث کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔